آج کے اس بلاگ میں ہم ایکسپلور کریں گے ون آف دا فیمس وادیز ان عمان، وادی الشاب، جس کا ڈسٹنس مسقط سے تقریباً 150 کلومیٹرز ہے، جو اراؤنڈ 1.5 آور ڈرائیو ہوگی۔ So stay with us to explore the hidden cave and waterfall of Wadi al-Shab. وادی الشاب کے بارے میں جتنا سنا تھا کہ یہ مسٹ وزٹ وادی ہے، تو اسے ایکسپلور کرنے کا ارادہ تو ایون پچھلی ٹرپ میں بھی تھا، مگر انفارچونیٹلی لائف جیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ایڈونچر کینسل کرنا پڑا۔ خیر لائف جیکٹس تو آج بھی ہمارے پاس نہیں تھی، مگر ہماری تھوڑی بہت ریسرچ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایون وادی الشاب انٹری پوائنٹ میں لائف جیکٹس رینٹ پر ملتی ہیں۔ تو اسی امید سے ہم نے اپنا یہ ٹرپ پلان کیا۔ پہنچ گئے۔ وادی الشاب کی نشانی یہ آئیکونک برج ہے، جس کا سایہ وزٹرز کی گاڑیوں کو دھوپ سے بھی بچاتا ہے۔ انٹری پوائنٹ کے ساتھ ہی ایک کیفے اور ساتھ ساتھ ایک پیڈ ٹوائلٹ بھی موجود ہے، جسے یوز کرنے کے لیے آپ کو 200 پیسے پے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ فری ٹوائلٹ یوز کرنا چاہیں تو اوپر ایک پبلک ٹوائلٹ بھی موجود ہے۔ تو لکیلی لائف جیکٹس رینٹ پر اویلیبل تھی، اور اس کے ساتھ واٹر پروف سلیپرز اینڈ واٹر پروف موبائل کورز بھی اویلیبل تھیں، جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ آگے جا کر آپ نے اپنی زندگی کے یادگار مومنٹس کو کیپچر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایڈونچر کا آغاز ایک شارٹ بوٹ ٹرپ سے ہوتا ہے، جو اس بڑی تالاب کو کراس کر کے دوسری طرف جانے کا واحد طریقہ ہے، جہاں سے ہائیک سٹارٹ ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ بوٹ رائڈ فری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے آپ کو پر پرسن فور راؤنڈ ٹرپ مطلب آنے جانے کا 1 ریال پے کرنا ہوتا ہے۔ سٹارٹنگ میں آپ کو اس باغ سے گزرنا ہوتا ہے، جس میں کھجور اور کیلے کے درخت ہیں۔ ہم نے اپنی ہائیک دوپہر کو سٹارٹ کی، مگر گرمی میں ہائیکنگ سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ صبح جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچ جائیں۔ دھوپ کافی تیز تھی، اور ہم سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم اپنے ساتھ پانی لانا بھول گئے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی اسٹرگل کرنا پڑا۔ سو بیسڈ آن پرسنل ایکسپیرینس ہمارا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ پانی ضرور لائیں، اسپیشلی اگر آپ گرمیوں کے دن ہائیکنگ کا ارادہ کریں تو۔ حالانکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ یہاں 1-2 چشمے ایسے بھی ہیں جہاں کا پانی پیا جا سکتا ہے، ایون وہاں ڈرنکنگ واٹر والے سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، مگر ہماری نظروں سے ایسا کوئی سائن بورڈ نہیں گزرا، اور ہم چلتے گئے۔ آفٹر آل آپ ہر صاف دکھنے والا پانی پی نہیں سکتے جب تک کہ آپ شور نہ ہو۔ ہاف وے تھرو ہمیں پہلا سب سے بڑا اور کافی گہرا واٹر پول دکھا، مگر یہ ایریا سوئمنگ کے لیے سیف نہیں تھا، سو ہم اس خوبصورت کینین کی ایجز میں بنائی گئی ڈیڈیکیٹڈ واک وے کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ گرمی اور پیاس سے برا حال ہونے لگا تھا،
مگر اس نیچرلی شیڈڈ واک وے اور خوبصورت سینک لینڈسکیپ نے ہمیں ایک نئی انرجی دے دی۔ یہ ہائکنگ کا سب سے مشکل پارٹ تھا کیونکہ یہاں پر بڑی بڑی چٹانیں تھیں اور اتار چڑھاؤ کافی زیادہ تھے، پلس نیویگیشن بھی تھوڑی مشکل تھی۔ ویسے آپ کی ہائکنگ کو آسان کرنے اور گائیڈنس کے لیے آلموسٹ ہر جگہ اس طرح کے ایروز دیے گئے ہیں۔ آپ نے سمپلی ان ڈائریکشنز کو فالو کر کے آن ٹریک رہنا ہوتا ہے۔ ویسے وادی الشاب کی ہائکنگ لینتھ فرسٹ جو واٹر پول ہے پہنچنے تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 منٹس، کچھ 45۔ خیر پرسنلی میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ راستے میں کتنے سٹاپس لیتے ہو۔ جس طرح ہمیں دھوپ اور پیاس کی وجہ سے تقریباً 2-3 سٹاپس لینے پڑے۔ فائنلی 1 گھنٹے کی ٹف ہائکنگ کے بعد ہمیں پہلا واٹر پول دکھا، جس کا مطلب یہاں سے آگے ہمیں تیر کر جانا ہوگا۔ اس کرسٹل کلیئر اینڈ ریفریشنگ پانی میں انٹر ہوتے ہی ہماری پوری تھکاوٹ اور پیاس ختم ہو گئی، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ریئل فن، کیونکہ ہائکنگ کے بعد ریئل ایڈونچر ابھی سٹارٹ ہونا تھا۔ یہاں سے آگے آپ کو کچھ جگہ تیر کر اور کچھ جگہ بائی واک ملٹیپل واٹر پولز کراس کرنے ہوتے ہیں، اور جہاں سوئمنگ کرنی پڑے وہ واٹر پولز کافی زیادہ گہرے ہوتے ہیں، اور جہاں واکنگ کرنی پڑے وہ ایریا کافی زیادہ سلپری ہوتی ہے۔ So you have to be very careful۔ اور سلپری کا مطلب سلپری مطلب آپ کا ایک غلط سٹیپ آپ کو گرانے کے لیے کافی ہے۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے اپنے فرسٹ عمان ٹرپ وادی الشاب ایکسپلور نہ کرنے کی وجہ لائف جیکٹ بتائی، تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا لائف جیکٹ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو اس کا جواب ہے نو، only if you are a good and experienced swimmer۔ ادروائز اگر آپ میری طرح بیسک سوئمر ہوں یا میرے پارٹنر کی طرح جو کلیم کرتا تھا کہ اسے سوئمنگ ہی نہیں آتی، and we made it all the way till the end just because of these life jackets۔
مطلب ہم جہاں تک پہنچے وداؤٹ لائف جیکٹس وہاں تک پہنچنا پاسبل ہی نہیں تھا۔ منزل آلموسٹ قریب تھی، بس یہ آخری پڑاؤ یا آخری واٹر پول جو سب سے بڑا واٹر پول تھا، اسے کراس کر کے ہمیں ایک نیرو ٹنل کے تھرو ہڈن کیو اور واٹر فال تک پہنچنا تھا، مگر جب تک اس ٹنل کے بالکل قریب نہیں پہنچے تھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ ڈیڈ اینڈ ہے۔ ان دو بڑی چٹانوں کے درمیان ایک قدرتی راستہ جس سے لٹرلی اونلی آپ کا سر اور جسم سائیڈ ویز گزر سکیں، اور دونوں طرف قدرتی طور پر بنے ہینڈل شیپڈ فارمیشن جن کی سپورٹ سے آپ کو آگے بڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک دلکش نظارہ تھا اور ہمارے لیے ونس ان اے لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے یہ ٹنل زیادہ وائڈ ہوتا گیا اور ہمارے اس ایڈونچر کا سب سے بڑا سرپرائز ہمارا ویٹ کر رہا تھا، دی ہڈن کیو ود اٹس واٹر فال۔ اس نظارے کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ میرے پاس اس جگہ کی تعریف کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں کیونکہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ایک فرینڈلی ایڈوائز یہ ہے کہ ڈونٹ وزٹ وادی الشاب انلیس کہ آپ اس اسپیسیفک کیو کو ایکسپلور کرنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو، کیونکہ اگر آپ اس ایڈونچر کے بیسٹ پارٹ کو مس کرو گے تو آپ کی پوری ایگزاسٹنگ ہائیک بے مقصد اور بے معنی ہوگی۔ اس جگہ کو چھوڑنے کا دل تو بالکل نہیں کر رہا تھا کیونکہ ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پڑنے کی وجہ سے یہاں کا پانی بھی بہت ٹھنڈا تھا، مگر مغرب سے پہلے ہمیں آخری ریٹرن بوٹ کو کیچ کرنا تھا کیونکہ سن سیٹ سے تھوڑا پہلے یہاں بوٹس آنے جانے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا خلاصہ ہمارے پیسہ وصول وادی الشاب ایڈونچر کا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ جی بھائی، بیما سنگھ کال جا رہے ہیں بھائی؟